ہے، مجھے شرم ہے ہم اس وقت اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اس طرح سے رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہے اور حکومت میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ کی توہین ہو اور ہم زندہ رہیں۔ پورے ہندوستان کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اپنی جان ہر لمحے دینے کو تیار ہے رسول اللہ کے اوپر۔ بہت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے عزیزو کہ تاریخ میں بہت سارے اہل حق کی توہین کی گئی، بہت سارے اہل حق کا انکار کیا گیا، بہت سارے اہل حق کے مقابل میں لوگ آگے کھڑے ہوئے۔ لازم ہے کہ حق ہوگا تو باطل تو آئے گا، باطل لڑے گا، باطل جنگ کرے گا، باطل تلواریں اٹھائے گا، وہاں پر حق بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر باطل تلواریں لے کے آتا ہے تو وہاں پر حق کو کمزوری نہیں دکھانا چاہیے۔ وہاں پر قانون قرآن کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی چاہے قیامت تک جب بھی آتے رہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انکار کرنے والوں پر بہت شدید ہیں۔ انکار کرنے والے کون؟ ایسے انکار کرنے والے نہیں جو انکار کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں۔ کوئی انسان انکار کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو یہاں پر کچھ کوئی آگے نہیں کہے گا۔ کوئی انسان ذاتی طور پر مرتد ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے اور اظہار نہ کرے کہ مرتد ہو گیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہاں قانون آ کر اس کے فیصلہ نہیں سنائے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن اگر کوئی اپنے مرتد ہونے کا اظہار کرے، وہاں پہ قانون یہ ہے کہ ایک مرتد انسان کی سزا معین ہے۔ مرتد فطری ہے تو اس کی سزا الگ ہے، مرتد ملی ہے تو اس کی سزا الگ۔ اب اس کی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، ایک لفظ میں وضاحت کر دوں ایک جملے میں۔ ملی اس مرتد کو کہتے ہیں کہ جو پہلے کسی اور مذہب میں تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، پھر وہ تبدیل ہو گیا، تو وہاں پر تھوڑا سزاؤں میں کمی ہے کہ بھئی اس کا پرانا مذہب کچھ اور تھا، بیچ میں مسلمان ہو گیا، شاید اچھی طرح سے نہیں سمجھا، پھر واپس چلا گیا، تو ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو سزا نہیں دو فوراً، اس کو سمجھاؤ۔ سمجھانے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں شریعت میں۔ لیکن اگر کوئی مرتد فطری ہو جائے، یعنی اگر ایک ایسا انسان کی جو مومن گھر میں ہو، مسلمان گھر میں ہو، سید گھر میں ہو، تو یہاں پہ وہ کتنی بھی معافی مانگ لے، یہ معافی اگر دل سے مانگی ہے تو شاید آخرت میں کام آ جائے، لیکن یہاں پر کچھ کام آنے والی نہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ اور وہ سزا کیوں ملنی ہے؟ اس لیے نہیں ملنی کہ اس نے انکار کیا ہے، اس لیے ملنی ہے کہ اس نے توہین کی ہے، حقیقت کی توہین کی ہے۔ جب کسی حقیقت سے انکار کیا جائے تو حقیقت کی توہین ہے، اور یہ توہین کی سزا ہے جو کسی ایک مرجع یا کسی ایک فقیہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی سزا ہے کہ اگر کوئی آ کر اتنی عظیم حقیقت کی توہین کرے، رسول اللہ جیسی حقیقت کی، اللہ جیسی حقیقت کی، قرآن جیسی حقیقت کی اگر کوئی توہین کرے اور وہ مرتد فطری بھی ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، تو اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لے لوگ، یہ ضروری ہے سمجھنا۔ یہ نہیں کہ سلمان رشدی کے بارے میں صرف امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ ہمیشہ ہے، جب بھی توہین کی جائے وہ فتویٰ ہمیشہ ہے۔ اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو توہین کی جا رہی ہے ابھی، وہ اس توہین سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اس توہین سے بھی کہیں زیادہ، سلمان رشدی کی توہین سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ نہایت ہی جاہلانہ طریقے سے، نہایت ہی نازیبہ طریقے سے۔ آج میری رات بہت سخت گزری جب میں وہ کچھ صفحات پڑھے، 8-9 صفحات، 8 صفحات، اور پوری کتاب ہے جو شائع کی گئی ہے، اور اس پر ایک ایسے مرتد انسان کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ کیوں اس زمین پہ چل رہا ہے، اسے خود افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہیں معلوم کتنی ذلت کی اس کی موت چاہتا ہے کبھی وہ زمین پہ چل رہا ہے، لیکن اس کی سزا معین ہے ہمیشہ کے لیے، بغیر جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے۔ جو چیز اسلام کے قانون ہیں اس پہ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، اسلام کے بنیادی قانون پہ نہیں ڈرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اسلام کے لیے اگر قربانی دی جا رہی تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اگر ہم رسول اللہ کے لیے اپنی قربانی دیں گے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ زندہ رہ کے انسان کیا کرے گا؟
رسول اللہ کی توہین ہو اور ہم زندہ رہیں، تو کیوں زندہ رہیں؟ اس میں ہمارے زندہ رہنے کے کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ کی اس قدر نازیبا انداز سے توہین ہو اور ہم یہ دیکھتے رہیں کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو جو بھی ہونا ہے وہ ہو، لیکن رسول اللہ کی توہین گوارا نہیں کر سکتے۔ پورے ہندوستان کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اپنی جان ہر لمحے دینے کو تیار ہیں رسول اللہ کے اوپر۔ یہ چھپے ہوئے دشمنوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، چونکہ یہ احمق انسان جس کو بلوایا جاتا ہے وہ کیا جانے، اس کے پیچھے اصل اعتراض حکومت پر ہے کہ اس حکومت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے، یہ بار بار تکرار کیوں ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک کی اتنی توہین کیوں ہو رہی ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی توہین اتنے عظیم انسان کی نہیں کی گئی جتنا ہمارے ملک میں کی۔ ہمارے ملک میں یہ داغ لگا دیا ہے ان حکومت کے لوگوں نے بھی اور پیچھے چھپی ہوئی طاقتوں نے بھی۔ رسول اللہ کی توہین، رسول اللہ جنہوں نے بشریت کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ ساری دنیا جو بھی انصاف رکھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے تعصب کی نگاہوں سے قرآن کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے تعصب کی نگاہ سے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کرسچن ہوں، وہ بدھسٹ ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان لوگوں نے آ کے رسول اللہ کا احترام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے دین نہیں مانا ہے، ممکن ہے کچھ مخالفتیں ہوں، لیکن رسول اللہ کا احترام کیا ہے، رسول اللہ کی خدمتوں کا احترام کیا ہے۔ مجھے شرم ہے ہم اس وقت اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اس طرح سے رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہے اور حکومت میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے، عوام بھی خاموش ہے، لوگ بھی خاموش ہیں۔ یہ نہایت شرم کی بات ہے نا، اور یہ نہایت ہی دردناک بھی ہے کہ کوئی زندہ رہ کے کیا کرنا چاہتا ہے۔ امام خمینی سے کہا گیا کہ پورا ملک چلا جائے گا، پہلے کہا کہ ایک سینکشن لگ جائے گا، پابندی لگ جائے گی، جنگ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ آگے سمجھا رہے تھے یہ ہو جائے گا، وہ، پھر آخر اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور کیا، پورا ملک بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ مگر قرار است ایران بے مونت، یہ طے نہیں ہے کہ ایران بچے ہے، ایران بچ کے کیا کرے گا اگر رسول اللہ کی توہین ہو رہی، ہم بچ کے کیا کریں گے اگر رسول اللہ کی توہین ہو رہی۔ یہ سمجھیں، یہ امت مسلمہ سمجھے۔ اور یہ سلسلہ اگر اس طرح جاری رہا، یہ آزمایا جا رہا ہے، آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں ہم آپ سب ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ناکامیوں کا سلسلہ جاری رہا تو جرأتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ شروع میں جرأتیں کی گئی، پھر اور بڑھ بڑھ کر وہ لکھ لکھ کر سیناریو دیا جاتا رہے گا اور پیش کیا جاتا رہے گا۔ تو کتنی مصلحت، اپنی مصلحت کتنی دیکھی جائے گی۔ حسین ابن علی نے دین کی مصلحت کے لیے اپنے گھر کی کوئی بھی مصلحت کا خیال نہیں کیا۔ جو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو اپنی مصلحت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، چاہے دین کو قربان کرنا ہو، چاہے شرف کو قربان کرنا ہو، چاہے عزت کو قربان کرنا ہو۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عظیم ترین انسان ہوں لیکن دین کی مصلحت کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حکومت سے میری اپیل ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ جس ملک کے 20 کروڑ سے زیادہ انسانوں کا چند جاہل قسم کے لوگ آ کر دل دکھائیں، بار بار دکھائیں، اور حکومت اس کا تماشا دیکھے۔ کتنے تماشے دیکھے گی؟ یہ سمجھتی کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ووٹ مل جائے گا، ہم حکومت کر لیں گے، تو یہ حکومتیں زیادہ دن تک باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی ہے، لفظیں بدلی ہوئی لیکن اصل مفہوم یہ ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اور یہ بدترین ظلم ہے کہ تاریخ کے عظیم ترین انسان پر اس طرح کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور حکومتیں اس کا